بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ واپسی پر ویرا نے سرد لہجے میں اطلاع دی۔ اس نے وہ فقرہ انگریزی میں ادا کیا تھا، اس لیے اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے مسافر چونک کر اسے گھورنے لگے۔ اس نے اردو کا سہارا لیا ہوتا تو شاید سارے ہی مسافر اس کی جان کو آ جاتے۔ کیا تمہیں کچھ الکا ہوا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کالی زبان نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ سلطان شاہ کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ آپس میں نہ لڑو۔ ویرا کے قریب بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر مسافر نے آپس کی اس چپکلش پر مربیانہ انداز میں دخل انداز ہوتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ موسم پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، بادل اتنے گہرے ہیں کہ باہر رات ہو رہی ہے اور رن وے کی ساری روشنیاں جل اٹھی ہیں۔ ان لوگوں کو روانگی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہم لڑ نہیں رہے، وقت گزاری کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ویرا نے اپنی جونک میں اسے دندان چکن جواب دے ڈالا اور وہ بیچارہ بوکھلا کر اپنی بغلیں جھانکنے لگا۔ ہم لوگ آپس میں نوک جھونک کرتے، کافی پیتے اور سگریٹیں پھونکتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے چند مسافر اس بات پر بہت برہم تھے کہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود ایئر لائن والے ایک گھنٹہ کر کے پرواز کا وقت بڑھا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفری ضوابط کے مطابق وہ کھلی مکاری تھی۔ اگر پرواز کی روانگی میں بیک وقت 2 گھنٹے کی تاخیر کا اعلان کیا جاتا تو ایئر لائن سارے متاثرہ مسافروں کو ہوٹل میں رہائش دینے کی پابند ہو جاتی۔ اس بھاری خرچ سے بچنے کے لیے ہر بار صرف 1 گھنٹے کی تاخیر کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ دوسرے مسافر ایاٹا کی مقرر کردہ تاخیری مدت کو 2 کے بجائے 3 اور 4 گھنٹے قرار دے رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اول تو بیشتر لوگ میں اپنے حقوق کا شعور نہیں تھا، جنہیں تھوڑی بہت شدھ بدھ تھی وہ مزید معلومات کے حصول سے گھبراتے تھے۔ متعلقہ معلومات ادھوری ہونے کی وجہ سے ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ مجاز حکام سے اپنے حق کے بارے میں باضابطے کی کوئی بات کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ عوام سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے میں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جا رہا تھا۔ حقوق اور فرائض کے تعین کی ساری ذمہ داری مجاز حکام نے سنبھالی ہوئی تھی۔ خدا کر کے 7 بجے برسات کا زور تھما۔ طوفانی ہوائیں اپنا رنگ جمانے کے بعد نامعلوم سمتوں میں نکل گئی تھیں۔ البتہ ہلکی برسات کا سلسلہ جاری تھا کہ کراچی جانے والی پرواز کی روانگی کا اعلان ہوا اور طویل انتظار سے اکتائے ہوئے مسافروں نے بیک وقت اپنی جگہ چھوڑ کر بورڈنگ گیٹ کے سامنے جمع ہونا شروع کر دیا۔ ہم چاروں اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے بھیڑ چھٹنے کا انتظار کرتے رہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں لیے بغیر طیارہ پرواز نہیں کرے گا اور ہمیں ہر حال میں وہی قریبی نشستیں دی جائیں گی جو محراب خان نے بطور خاص مخصوص کرائی تھی۔ مسافر شیشے کی دیواروں کے درمیان بنے ہوئے دروازے سے باہر نکل کر بسوں میں سوار ہوتے رہے۔ 2 بسوں کی روانگی کے بعد جب برائے نام مسافر باقی رہ گئے تو ہم چاروں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازے پر کھڑی ہوئی خوش شکل خاتون نے نہایت اجلت اور ترش روئی سے ہمارے ہاتھ سے بورڈنگ کارڈ جھپٹ کر پھاڑے اور باقیہ اسے ہمارے حوالے کر دیا اور ہم چند بوندوں میں سے گزر کر بس میں سوار ہو گئے۔ طیارہ لاؤنج سے خاصے فاصلے پر تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کے ساتھ برساتی صاحبان والی سیڑھی لگی ہوئی تھی اور مسافر رن وے پر قطار لگانے کی بجائے بس سے نکل کر براہ راست سیڑھی پر جا رہے تھے اور وہیں سیکیورٹی والے اپنی آخری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ہم چاروں نہایت مہذب اور شائستہ انداز میں طیارے میں داخل ہوئے تو ایک خاتون نے نشیلی مسکراہٹ سے ہمارا استقبال کیا اور دونوں راہداریوں کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ ہماری نشستیں کدھر ہوں گی؟ میں نے اپنا بورڈنگ کارڈ اس خاتون کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی بیٹھ جائیں، اس نے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا۔ کہیں بھی؟ میں نے احتجاج کیا۔ ہم نے سفر کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک ساتھ نشستیں لی تھیں۔ اس ظالم خاتون نے مجھے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور خشک لہجے میں بولی، راستہ نہ روکیں، دوسروں کو جانے دیں، جہاز بدل گیا ہے۔ بورڈنگ کارڈ پر پڑے ہوئے نمبر بیکار ہو چکے ہیں۔ آپ جہاں سیٹ خالی ملے بیٹھ جائیں، ورنہ آپ کو سب سے پیچھے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ تو بس سے بھی
گیا گزرا سفر ہے۔ سلطان شاہ بڑبڑاتے ہوئے ایک راہداری میں گھس گیا۔ میں نے اس خاتون کے تیوروں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سے بحث بے سود تھی۔ بات بڑھانے کی صورت میں وہ کپتان سے امن و امان کے نام پر شکایت کر کے ہم چاروں کو آف لوڈ بھی کروا سکتی تھی۔ میں محراب خان کے محبت برے اصرار پر بھی ایئرپورٹ سے واپس لوٹنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں اس کے گیسٹ ہاؤس میں دستک دینے کا امکان نظر آتے ہی خوفزدہ ہو کر ویرا اور غزالہ کے پیچھے چل دیا۔ راہداری میں داخل ہونے پر ہر طرف سر ہی سر نظر آئے۔ اگلی نشستیں بھر چکی تھیں۔ دوسرا افسوسناک منظر یہ تھا کہ جہاز کی تنگ راہداری میں دو عورتوں کو دیکھ کر جہاں بہت سے شریف مسافر اپنی نشستوں میں بالکل ہی سکڑ کر رہ گئے تھے، وہاں بعض بد باطن بردوں نے نشستوں پر پھیل کر فی الفور اپنی کوہنیاں اس طرف نکال دی تھی کہ ان سے ٹکرائے بغیر آگے بڑھ جانا امر محال تھا۔ یہ مشکل ان مقامات پر زیادہ واضح تھی جہاں کونے والے دونوں نشستوں پر خبیث فطرت مسافر حسب توفیق اپنی کہانیاں پسارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم چاروں کو ایک دوسرے سے کافی دور اور الگ الگ نشستیں ملی۔ اپنی جگہ پر قابض ہونے کے بعد میں نے کھڑے کھڑے جائزہ لیا تو پتا چلا کہ ویرا اور غزالہ میری راہداری میں موجود تھی، جبکہ سلطان شاہ کو دوسری راہداری میں جگہ ملی تھی اور سب ہی گردنیں اچکا کر ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویرا بہت عیار اور باتونی عورت تھی، اسے دوہری نشست پر جگہ ملی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کے چند لمحوں بعد وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویرا کے اٹھتے ہی چند کوہنیاں نشستوں سے باہر رینگ آئیں، لیکن ویرا نے وہیں سے غزالہ کو پکارا اور خود کھڑکی کے ساتھ والی نشست کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ والا مرد غزالہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس طرح دونوں عورتیں معمون و یکجا ہو گئیں۔ میں نے ویرا کی تقلید کرنے کے ارادے سے اپنا حوصلہ مجتمع کیا اور اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شریف آدمی سے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے ساتھی سے جگہ بدل لیں۔ وہ جہاز سے پہلے دفعہ سفر کر رہا ہے، اکیلا بیٹھا رہا تو سفر سے لطف اندوز ہونے کی بجائے سہما رہے گا۔ میں کیوں جگہ بدل لوں؟ اس شخص نے سلیس اردو لیکن جارحانہ لہجے میں سوال کیا۔ یہ جہاز ہے، کوچ یا بس نہیں تو میں اپنی جگہ بدلتا پھروں؟ میرا جھوٹ رائگاں گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنی حفاظتی بیلٹ باندھ لی۔ بیلٹ باندھتے ہوئے میرے ذہن میں وجے کی باندھی ہوئی بارودی بیلٹ کا خیال آیا اور میں بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا۔ آسمان پر کالی گٹائیں نکھر چکی تھیں، ان کی جگہ سرمئی بادلوں کے پرے جہاز کی کھڑکیوں سے جھانکتے نظر آ رہے تھے۔ ایئرپورٹ کی ساری زرد سرخ سبز روشنیاں جل رہی تھی۔ جہاز کے انجن چلائے جا چکے تھے۔ جہاز کا دروازہ بند کرنے اور آخری دیکھ بھال کی ہدایت کا اعلان ہوا اور جہاز نے رن وے پر رینگنا شروع کر دیا۔ جہاز کے مقررہ مقام پر پہنچنے تک حفاظتی تدابیر کا عملی مظاہرہ مکمل ہو چکا تھا۔ پائلٹ نے پیجنگ سسٹم پر عملے کو اپنی جگہ سنبھالنے کی ہدایت کی اور پھر طیارہ کسی دیو پیکر افرید کی طرح ہلکی سی جھرجھری لے کر پوری قوت سے رن وے پر دوڑ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زمین چھوڑ دی۔ شہر بس کچھ ہی دیر کے لیے نظر آیا، پھر طیارہ بادلوں سے اوپر نکلتا چلا گیا۔ گہرے سیاہ اور سرمئی بادلوں ہمارے اور زمین کے درمیان آ گئے تھے۔ تمباکو نوشی کی ممانعت کے روشن نشانات بجھنے کے بعد ان نشستوں کا اعلان کیا گیا جہاں تمباکو نوشی کی اجازت تھی۔ میں نے اپنا سیٹ نمبر دیکھا اور مایوسی سے سر جھکا لیا۔ میری نشست جہاز کے ممنوعہ علاقے میں تھی۔ پرواز ہموار ہوتے ہی نشستوں کے بند کھٹا کھٹ کھلنے لگے اور ویران راہداریاں آباد نظر آنے لگیں۔ چند ثانیوں کے بعد سلطان شاہ بولایا ہوا میرے پاس آ پہنچا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میرے چاروں طرف لوگ سگریٹ پھونک رہے ہیں۔ اس نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ میرے برابر والے بڑے میاں نے تو بدبودار سگار سلگا لیا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے بہت مشکل سے انہیں سمجھایا کہ جہاز میں پائپ اور سگار پینے پر پابندی ہے۔ اب وہ مسلسل سرکاری سگریٹیں پھونک رہے ہیں۔ سرکاری سگریٹیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کے پاس صرف سگار نہیں تھے، انہوں نے اس شرط پر اپنا سگار بجایا کہ ہوسٹس انہیں سگریٹ لا کر دے۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہاری جگہ پر چلا جاتا ہوں۔ ویرا اور غزالہ نہایت اطمینان سے بیٹھی تخلیے میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے ان کے پاس رک کر چند منٹ تک باتیں کی، پھر آگے سے گھوم کر سلطان شاہ کی جگہ پر جا بیٹھا۔ وہاں واقعی سب ہی ندیدوں کی طرح سگریٹیں پھونک رہے تھے۔ میں نے بھی اپنا پیکٹ نکالا اور تمباکو نوشوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ ایک مرحلے پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس خوف سے سگریٹیں پی رہے ہیں کہ کہیں اسموکنگ نشستوں پر بیٹھ کر سگریٹ نوشی نہ کرنے کے جرم میں انہیں اٹھا نہ دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کا کچن کھل گیا۔ اشتہا انگیز خوشبوئیں کیبن میں چکرانے لگیں۔ ذرا سی دیر میں کھانوں سے لدی ہوئی ٹرالیاں حرکت میں آ چکی تھیں۔ اس دوران میں میرے برابر بیٹھے ہوئے بڑے میاں مفت کی سگریٹیں پھونک پھونک کر اکتا چکے تھے اور وقت گزاری
سواری کے لیے اونگ رہے تھے۔ ان کے اونگنے کا علم اس وقت ہوا جب مجھے اپنی پسلیوں میں کسی نکیلی چیز کی چبھن کا احساس ہوا۔ میں نے بکھلا کر چبھن کے مقام کا جائزہ لیا تو وہاں بڑے میاں کی کوہنی کو موجود پایا جو اپنی جگہ سے سرکتے سرکتے میری پسلیوں پر آ رکی تھی۔ میں نے بڑے میاں کی طرف دیکھا تو وہ پوری محویت سے اونگنے میں مصروف تھے۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے خیال آیا کہ میری جگہ غزالہ ان صاحب کی ہم نشین ہوتی تو کوہنی کے اس ناگہانی عذاب سے کس طرح عہدہ برا ہوتی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے اپنے اس خیال پر لاحول پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو فضائی سفر میں ایسے ہر عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ کوہنی میرے مقدر میں تھی اور میری ہی پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ مسافروں کو کھانا تقسیم کرنے والی ٹرالی میرے قریب آئی تو میں فضائی میزبانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور تجربے کا قائل ہو گیا۔ وہ خاتون ہر میز سلیقے سے کھول کر کھانے کی ٹرے رکھتی آ رہی تھی۔ اس کے ملکوتی حسن اور فیاضانہ مسکراہٹ سے معروب ہو کر بہت سے مسافر اپنی میزیں خود کھول کر اسے ٹرے لے چکے تھے۔ ایک آدھ مسافر اسے ایسی ترہم امیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے اسے اپنی جگہ پر آرام سے بٹھا کر وہ مشقت امیز کام خود سر انجام دینا چاہتا ہو۔ غنیمت یہ ہوا کہ کسی نے اپنی ذہنی ہمدردی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایئر ہوسٹس نے میرے برابر میں اونگتے ہوئے بڑے میاں کو شرارت آمیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی کاروباری مسکراہٹ ذرا گہری ہو گئی۔ اس نے کلپ ہٹا کر ان کی میز کو دانستہ نیچے جھکا دیا۔ پرشور آواز سے میز کھلی تو بڑے میاں اپنی نشست پر اچھل پڑے۔ میری پسلیوں کو ان کی کوہنی کے نازیبا دباؤ سے فوری نجات مل گئی اور وہ ہڑبڑا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ایئر ہوسٹس نے ان کی میز پر کھانے کی ٹرے رکھی تو وہ خیفت آمیز انداز میں مسکرا رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بے شمار فضائی سفر کیے تھے لیکن کبھی بھی اتنی گہری نظروں سے مسافروں اور عملے کی عادات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اس روز مجھے ایئرپورٹ پر صبر آزما انتظار کی اذیت سے گزرنا پڑا تھا، اس لیے میری سوچ ہی کچھ ناقدانہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ فضائی سفر کی بعض فنی باریکیاں میری نظروں میں آ گئی تھیں۔ بقیہ سفر کسی واقعے کے بغیر گزر گیا۔ جہاز وہی تھے، ہم سفر بھی وہی تھے، ہم نشین وہی تھے اور پھر عملہ بھی وہی تھا۔ سفر کا پہلا گھنٹہ گزرنے تک میں ان سب کی تمام اضطراری عادات سے پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ کراچی پہنچنے کا اعلان سن کر میرے وجود میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پشاور کے برخلاف کراچی میں مطلع صاف تھا۔ جہاز کافی بلندی پر پرواز کر رہا تھا لیکن بادل نہ ہونے کی وجہ سے دور تک پھیلے ہوئے شہر کی روشنیاں بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ جہاز تیزی کے ساتھ اپنی بلندی کم کرنے لگا۔ بدلتے ہوئے زاویوں کے ساتھ شہر کی روشنیاں واضح تر ہوتی جا رہی تھیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھنے کی ہدایت جل اٹھی۔ کچھ دیر بعد تمباکو نوشی کی ممانعت کی علامات روشن ہو گئی اور ہمارا آہنی پرندہ اپنے انجنوں کی غضبناک طاقت کے ساتھ زمین کی طرف جھپٹنے لگا۔ لینڈنگ بہت سبک رہی۔ رفتار ٹوٹنے کے بعد جہاز مست خرامی کرتا ہوا اپنی مقررہ جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ مسافر اس سے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اپنا سامان سمیٹتے ہوئے راہداریوں میں جمع ہو گئے تھے۔ ہم چاروں اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے اور ہاتھ ہلا کر ایک دوسرے کو بیٹھے رہنے کے اشارے بھی کر دیے۔ میرے برابر والے بڑے میاں کو بہت عجلت تھی، شاید وہ جہاز سے سیڑھی لگنے سے پہلے باہر نکل جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اوپر کے کھانے کی بجائے اگلی سیٹ کے نیچے سے اپنا وزنی تھیلا باہر گھسیٹا۔ اسے اوپر اٹھانے کی کوششوں میں انہوں نے میرے گھٹنے پر ایک شدید ضرب لگائی اور میرے اٹھتے اٹھتے میرے اوپر سے کود کر راہداری میں نکل گئے۔ راہداری میں دوسروں کو دھکے دیے بغیر آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن بڑے میاں اپنی موزی تھیلے سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ لوگ برے برے منہ بنا کر انہیں گور رہے تھے، کچھ لوگ زیر لب بڑبڑا بھی رہے تھے لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی جارحانہ پیش قدمی کو روک دیتا۔ ہم چاروں طیارے سے اتر کر لاؤنج کی طرف بڑھے تو اول خان سیڑھیوں پر ہی ہمارا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ والہانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ جھٹک گیا تھا۔ اس نے کسی شفیق دوست کی طرح میرے رخساروں کو چوما اور پھر سلطان شاہ سے لپٹ گیا۔ وہ نہایت سلجھا ہوا اور وزادار آدمی تھا۔ اس نے ویرا سے ہاتھ ملا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر غزالہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی کو بھی چوم لیا۔ اس کی گرم جوشی نے سب ہی کو آبدیدہ کر دیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اندر سے بالکل خالی ہو گیا ہوں۔ وہ برائی ہوئی آواز میں بولے جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا لیکن آنکھیں نم تھیں۔ ہمارے پاس سے گزرنے والے مسافر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو خیر اندرون ملک کی پرواز تھی، لوگوں نے بین الاقوامی پروازوں پر بھی کسی کڑیل مرد کو اتنا جذباتی ہوتے نہ دیکھا ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں تھا اس لیے ہم سیدھے باہر نکلتے چلے گئے جہاں اول خان کی گاڑی موجود تھی۔ اول خان ہمیں اپنے گھر لے جانے پر مصر تھا لیکن میں کیا بلکہ ہم چاروں میں سے کوئی بھی گھریلو تکلفات میں پھنسنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ یہ
ایسی بات تھی جو میں اول خان سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہم جو ہی گاڑی حرکت میں آئی مجھے اپنا جگری دوست جہانگیر یاد آ گیا، جسے میں نے خاصے مشکل حالات میں چھوڑا تھا۔ اپنے اغوا سے پہلے میں نے نہایت صفاقی سے اس کے گھر میں شیدہ خونی کو زبان کاٹی تھی۔ وہ اس قدر خطرناک بدماش تھا کہ مجھے اس کی طرف سے جوابی اقدام کی توقع تھی، اور اسی خدشے کی وجہ سے جہانگیر کی بیوی سلمہ کو لاہور روانہ کر دیا تھا۔ جہانگیر پر میری وجہ سے کئی بار مصائب نازل ہو چکے تھے، اور اس بار تو ایسا ظلم ہوا تھا کہ میں اس کے مسائل سلجھانے سے پہلے ہی اغوا کر لیا گیا تھا۔ ہمیں گھر لے جانے کی ضد نہ کرو، مجھے اب اسی وقت جہانگیر کی خیر خبر لینی ہے۔ میرے اغوا سے پہلے وہ دہشت کے عالم میں رہ رہا تھا، تمہارے گھر جانے کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں نے اس سے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اداس ہو گیا۔ تم چاہو تو میں اسی وقت اپنا ایک موبائل اسکواڈ اس کے گھر بھیج سکتا ہوں، تم کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ادھر چلے جانا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے، طاقت سے ہر معاملہ نہیں سلجھتا، پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حال میں ہے، اس کے بعد ہی میں فیصلہ کر سکوں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی ہم سب تمہارے گھر پر دعویٰ بولیں گے۔ غزالہ تمہاری بیوی سے مل کر بہت خوش ہوگی، وہ بہت مخلص اور سادہ لو شخص تھا، میرے وعدے سے بہل گیا۔ یہ تمہارا پکا وعدہ ہے نا؟ بالکل پکا، میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا۔ اب تمہیں ہمیں شرف آباد لے چلو۔ اول خان اپنی گاڑی کی رفتار بڑھانے لگا۔ اس وقت شاہراہ فیصل پر شہر کی طرف جانے والا ٹریفک برائے نام رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پانچوں احمقانہ انداز میں مکفل فلیٹ کے دروازے پر کھڑے ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس فلیٹ کی چابی نہیں تھی، اور اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ شاید سردار پائندہ گل کے آدمیوں نے ہم چاروں کو فلیٹ سے نکال لے جانے کے بعد خود ہی دروازہ مکفل کر دیا تھا۔ ہماری آوازیں سن کر برابر والے فلیٹ سے ہمارا پڑوسی باہر نکل آیا۔ وہ مجھے پہچانتا تھا، اور اس نے میری اچانک آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ شکوہ بھی کیا کہ میں کسی اطلاع کے بغیر ایک لمبی مدت کے لیے فلیٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے کسی قریبی رشتہ دار کی ناگہانی علالت کا بہانہ کرتے ہوئے اسے اپنی مشکل سے آگاہ کیا، تو وہ بیچارہ فوراً ہی اپنے گھر سے پرانی چابیوں کا ایک گچھا لے آیا۔ سلطان شاہ کفل پر وہ چابیاں آزمانے لگا، مگر میں جانتا تھا کہ اس کی کوشش بے سود تھی۔ میں ایک تار کی مدد سے پل بھر میں وہ تالا کھول سکتا تھا۔ پڑوسی میری فرمائش پر تار بھی لے آیا۔ میرے اشارے پر اول خان نے اسے باتوں میں لگایا، اور میں نے چند سیکنڈ کا وقفہ دے کر تالا کھول ڈالا۔ دروازہ کھلتے ہی سیلن زدہ تیز بھبکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ گھر میں ہر طرف گرد و غبار کی تہیں جمی ہوئی تھی، کوڑے دان سڑ رہا تھا، ہر چیز اسی حالت میں تھی جس میں چھوڑی گئی تھی۔ پڑوسی اپنے فلیٹ میں لوٹ گیا، عورتیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی جگہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئیں، اور میں اپنے کمرے میں جا گھسا۔ دراز کھولنے پر بھیم گن دیکھتے ہی مجھے اطمینان ہو گیا کہ سردار پائندہ گل کے آدمیوں نے ہمیں اغوا کرتے ہوئے فلیٹ کی کسی اور چیز کو نہیں چھیڑا تھا، ہر چیز جو کی تو موجود تھی۔ میں نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ بھیم گن کی طرف سے مطمئن ہو کر میں ڈرائنگ روم میں آیا تو فون بھی کام کر رہا تھا، اور سلطان شاہ جہانگیر کے گھر کا نمبر ملانے میں مصروف تھا۔ نمبر ملانے کے بعد سلطان شاہ رابطہ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ لائن ملتے ہی اس نے ہیلو کہا، پھر برا سا منہ بنا کر کریڈل دبا دیا اور دوبارہ نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ جب دوسری بار بھی اس نے اسی انداز میں ہیلو کہہ کر فون بند کیا تو میں چونک پڑا۔ تم بار بار ہیلو کہہ کر فون بند کیوں کر دیتے ہو؟ میں نے اسے تیسری کوشش سے روک کر پوچھا۔ غلط نمبر مل رہا ہے، میری طرف دیکھے بغیر منہ بنا کر بولا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ نمبر غلط مل رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس بار اول خان کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور وہ ہم دونوں کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ادھر سے کوئی عجیب سی انگریزی بول رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جہانگیر کا نمبر نہیں ہو سکتا، پھر بھی تمہیں نمبر پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کہا، اب ملاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کہیں تم غلطی تو نہیں کر رہے۔ میری یادداشت کے مطابق اس نے بالکل صحیح نمبر ملایا تھا۔ اس بار گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا، اور میرے کانوں میں ہیلو کی نامانوس سی آواز آئی، جس پر میری چھٹی اس بڑک اٹھی۔ فون جہانگیر کو دے دو، میں نے دانستہ اردو میں کہا، تاکہ دوسری طرف والے کا رد عمل معلوم کر سکوں۔ انگریزی میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، دوسری طرف سے درست لہجے میں کہا گیا۔ اس کا انگریزی تلفظ سنتے ہی سناٹے میں آ گیا۔ بولنے والے کا لہجہ لب و لہجہ مشرق بعید کے باشندوں جیسا تھا۔ کیا یہ جہانگیر کا گھر ہے؟ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اول خان کو ہوشیار کرتے ہوئے انگریزی میں پوچھا۔ ہاں، وہ میرا مالک ہے، تم کون ہو؟ دوسری طرف سے بلا توقف جواب آیا، میرا نام سلطان شاہ ہے، جہانگیر کو فون پر بلا دو۔ میں حیران تھا کہ جہانگیر کو اچانک چینی نژاد انگریزی داں ملازم رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میرے خیال کے مطابق اس انتخاب کا ایک ہی سبب ہو سکتا تھا کہ اس نے خود کو درپیش خطرات کے سدے باب کے لیے مقامیوں پر انحصار کرنے کی بجائے کسی خونخوار غیر ملکی باڈی گارڈ کو ملازم رکھ لیا تھا۔
तुम कहाँ गायब हो? फोन पर अचानक ही जहांगीर की आवाज गूंजने लगी। हैरतनाक बात यह थी कि वो मुझ पर अंग्रेजी में गरज रहा था। मैं तुम्हारे फ्लैट पर सैकड़ों मरतबा फोन कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। तुम्हारे साथ डैनी भी लापता है, इसे तलाश करके मेरे पास भेजो, मुझे इससे बहुत जरूरी काम है। इसकी गुफ्तगू अजीब और बेरब्त थी, जैसे वो किसी और के दबाव में बोल रहा हो। वो गिनती के इन लोगों में से था जो अंग्रेजी जुबान पर खासा अबूर रखने के बावजूद हर मौका पर उर्दू बोलने को तरजीह देते हैं, लेकिन इस वक्त वो अंग्रेजी हाँक रहा था। गालबन इसके साथ कोई गड़बड़ चक्कर चल पड़ा था। मैंने इससे खुद को छुपाए रखने का फैसला कर लिया। मुझे पूरा यकीन था कि इस वक्त जहांगीर का नाम नहाद मुलाजिम भी इसके करीब ही मौजूद होगा और वो इस इज़रारी रद्द अमल को भांप लेगा जो मेरी आवाज सुनते ही जहांगीर पर होगा। मेरे जहन में शुबह सर उबारने लगा कि शायद मकाओ से आने वाले बदमाशों ने मेरी तलाश में नाकाम होने के बाद जहांगीर पर हाथ डाल दिया है। तुम जिंदगी भर उर्दू बोलते रहे हो, लेकिन आज अंग्रेजी कैसे बोल रहे हो? मैंने सुल्तान शाह जैसी आवाज बनाकर उर्दू में पूछा। डैनी ने मुझे मुश्किलात में डाल दिया है, मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। वो बदस्तूर अंग्रेजी ही में बोलता रहा। मैं अब इस मुल्क में नहीं रह सकता। मैं अपना सारा सरमाया समेट कर जल्द ही अमेरिका चला जाऊंगा। इसीलिए मैं आजकल अपने नौकरों से भी अंग्रेजी बोलने की मशक कर रहा हूँ। अंग्रेजी सीखने का शौक है तो कोई अंग्रेज मुलाजिम रखा था। मालूम होता है तुमने कोई चीनी या थाई मुलाजिम रख लिया है। तुम डैनी के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज करता हूँ। जहांगीर की आवाज उभरी। तुम्हें मेरी जाती मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं जिसे चाहूँ मुलाजिम रख सकता हूँ। तुम्हारे इस मुलाजिम का नाम क्या है? मैंने इसी बदली हुई आवाज में पूछा। मिस्टर ली वांग, वो एहतराम से बोला। ये मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा माहिर है। एक सेकंड में आदमी के कूल्हे की हड्डी उतार कर इसे माजूर और मफलूज कर देता है और जब चाहता है उतरी हुई हड्डी को वापस बिठा देता है। मैं अब जो कुछ कहूँ इस पर चौंकने या खुश होने की जरूरत नहीं, वरना ये ली वांग तुम्हारे कूल्हे की हड्डी भी उतार देगा। मैंने बदली हुई आवाज में कहा। मैं अपने नफा नुकसान को खूब समझता हूँ। तुम्हें जो कहना है कह डालो, मगर ये सुन लो कि मैं मिस्टर ली वांग को नौकरी से हरगिज नहीं निकालूंगा। तुम्हें मेरे घर आना है तो आओ, नहीं आना तो जहन्नम में जाओ। जहांगीर ने गोलमोल अंग्रेजी में मेरी बात का जवाब दे दिया। अबे अंग्रेज के बच्चे, मैं डैनी बोल रहा हूँ। मैंने अपनी असल आवाज में कहा। तवील कैदोस बंद की सोहबतें काटने के बाद अभी अभी कराची पहुंचा हूँ और आते ही तुम्हें फोन कर रहा हूँ। वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। जहांगीर मेरी आवाज सुनते ही बेकाबू हो गया और उर्दू में फट पड़ा। वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। इन हरामजादों ने मेरी जिंदगी अजीरन। अचानक लाइन बेजान हो गई। इसकी दर्दनाक आवाज बंद हो चुकी थी। मैंने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया और अव्वल खान की आंखों में झांकते हुए बोला। इसके बारे में मेरी छठी इसे सही सिमत में काम कर रही थी। गालबन डोंग क्वांग फू को आदमी इसके सर पर मुसल्लत हो गए हैं। इसने जो ही उर्दू में अपनी बिपता सुनानी शुरू की, यकलख्त फोन बंद कर दिया गया। आओ इसी की तरफ चलते हैं, अव्वल खान ने मुस्तरबाना लहजे में कहा। हथियार ले लो, मैंने वीरा से कहा। फिर सुल्तान शाह से मुखातब हो गया। तुम गजाला के साथ यहीं रहोगे ताकि फोन मौसूल कर सको। ये याद रखना कि मैं बदस्तूर लापता हूँ। फ्लैट के कुर्बो जवार में कोई भी मुश्तबा किस्म का दोगला चीनी नजर आए तो इससे दूर रहना। बाहर की देखभाल के लिए STF के 2 गार्ड आ जाएंगे। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही अव्वल खान ने फोन मिलाना शुरू कर दिया। सिलसिला मिल जाने पर इसने अपने किसी मातहत को एक गाड़ी में 4 मुसल्ला मुहाफिज फ्लैट की तरफ और दूसरी गाड़ी में 6 कमांडोज को जहांगीर के घर की तरफ भेजने की हदायत देकर फोन बंद कर दिया। इसी असनाब में वीरा अंदर से एक पिस्तौल के साथ 3 भरे हुए मैगजीन ले आई थी। ये सुल्तान शाह को दे दो, अव्वल खान ने वीरा से कहा। मेरी गाड़ी में काफी असला मौजूद है। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों को यहाँ आते ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात हमें नहीं, जहांगीर को दरपेश है, मैंने अफसरदा लहजे में कहा। मेरे लिए अजियतनाक बात यह है कि वो ये सारे मुसाइब मेरी वजह से झेल रहा है। देर न करो, हम रास्ते में भी बातें कर सकते हैं। अव्वल खान ने मुझे टोका। हम तीनों नीचे आए। अव्वल खान ने ड्राइविंग सीट के नीचे से 2 भरे हुए पिस्तौल निकालकर हमारे हवाले कर दिए। पिछले पायदान के नीचे एक क्लाशनकोफ मौजूद थी, वो भी निकाल ली गई। मैं धीरे धीरे अपने और जहांगीर की गुफ्तगू दोहराने लगा। इसका आखिरी हिस्सा बहुत तकलीफदेह था। ये मेरा कसूर है। अव्वल खान खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। तुम गायब थे तो मुझे इसे रजू करना चाहिए था। उसके बारे में ना सही, तुम्हारी खैरियत के लिए भी वो राब्ता जरूरी था। इससे बात होती तो वो खुद ही अपनी तमाम मुश्किलात बयान करता चला जाता और मैं इनके सद्देबाब के लिए अपनी कोशिशों का सिलसिला शुरू कर देता। कसूर मेरा हो या तुम्हारा, जो होना था वो हो चुका। मेरा ख्याल है कि हमें जहांगीर के घर जाकर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। वो दोनों इतने चालाक हैं कि विजय भी इनके अजाइम के बारे में बहुत
ज्यादा नहीं जान सका था। मुझे डर है कि मेरे फोन के बाद वो जहांगीर समेत वहाँ से निकल गए होंगे। निकल भी गए तो कहाँ जाएंगे? वीरा ने कहा। अहम तरीन नुक्ता यह है कि जहांगीर इनका असल शिकार नहीं है, वो इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जरिए तुम्हें घेरना चाहते हैं। जब तक वो तुम्हें नहीं पकड़ लेते कराची से बाहर नहीं जाएंगे। हम थोड़ी ही देर बाद जहांगीर के घर पहुंच गए। फाटक बंद था और अहाते में अंधेरे के साथ वीरानी का राज महसूस हो रहा था। अव्वल खान ने फाटक पर गाड़ी के हेडलैंप तेज करके एक लंबा हारन बजाया तो अंदर तहरीक सी पैदा हुई। फिर जहांगीर का पुराना चौकीदार जैली खिड़की खोलकर बाहर आ गया। इसके सन रसीदा चेहरे से करब झलक रहा था। वो बदमाश साहब को फिर कहीं ले गए। मुझे पहचानते ही इसकी जुबान चल पड़ी। वो साहब को ऐसी ऐसी अजीतें देते हैं कि इनकी चीखों से दिल दहलने लगता है। कभी साहब हिलने जुलने तक से माजूर हो जाते हैं और जब वो बदमाश खुश हों तो साहब अपनी बल्कि इन दोनों का काम भी खुद करते हैं। इन्हें चलते फिरते देखकर यकीन नहीं आता कि किसी वक्त वो जमीन या कालीन पर पड़े दर्द से चिल्लाते रहते होंगे। घबराओ नहीं, गाड़ी में आ जाओ, मैंने झुककर पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा, और आराम से बताओ कि तुम किन बदमाशों का जिक्र कर रहे हो और वो कहाँ से आए हैं। वो मुझे सैकड़ों दुआएं देता हुआ पिछली सीट पर वीरा के साथ बैठ गया और रुक रुक कर बताने लगा। वो 8-10 दिन पहले मुलाकाती बनकर आए थे, फिर घर में ऐसे घुसे के निकलने का नाम ही नहीं लेते। बारी बारी बाहर जाते हैं और इनमें से एक न एक 24 घंटे साहब के सर पर सवार रहता है। घर के दूसरे मुलाजिम कहाँ होते हैं? मैंने इसे अपने इश्तियाल को जब्त करते हुए पूछा। कैसे मुलाजिम? उन्होंने आते ही सबको निकाल दिया। मेरे अलावा पूरे घर में कोई और नहीं है। वो यहाँ राज करते हैं। सुबह लंगोटियां बांधकर लान पर अजीब सी उछल कूद करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। इनके हुलिये क्या हैं? दोनों दोहरे जिस्म के नाटे चीनी मालूम होते हैं। सूरतें भी एक जैसी हैं। दोनों को पहचान के लिए मैंने एक निशानी ढूंढ ली है कि इनमें से एक के कान का निचला हिस्सा गायब है। वो साहब को पहले भी बाहर ले जाते रहे हैं। मैंने सवाल किया। हाँ, शुरू में एक दिन ले गए थे। वापसी पर साहब हालत बहुत खराब थी। वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। वो दोनों इन्हें उठाकर अंदर ले गए थे। इसी दिन के बाद से साहब पर दौरे पड़ने लगे। कभी वो माजूर हो जाते हैं और कभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तुम्हें किसने बताया कि साहब को दौरे पड़ने लगे हैं? इस बार वीरा ने पूछा। चीनियों ने बताया था। वो कभी इशारों से मुझसे बातें कर लेते हैं। आज वो जहांगीर को किस हालत में अपने साथ ले गए हैं? मैंने सवाल किया। साहब खुद चल कर गए हैं, लेकिन वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों बदमाश इन्हें मार मार कर अपने साथ ले गए हैं। पता नहीं इन्होंने हमारे मालिक का क्या हशर किया होगा। इसकी आवाज रूहानसी हो गई। वो किस गाड़ी में गए थे? साहब की नई एकार्ड थी। आजकल वो चीनियों के पास ही रहती है। पिछली बार जब वो जहांगीर को बाहर ले गए थे तो कितनी देर बाद लौटे थे? सुबह जाकर शाम को आए थे। इस रोज मैं साहब की तकलीफ देख कर रो पड़ा था। वो वाकई बहुत चालाक मालूम होते हैं। अव्वल खान जलाल लहजे में बोला। जब तक कोई खतरा नहीं था तो यहाँ दंदनाते रहे। आज जहांगीर ने फोन पर उर्दू में बात की तो वो खतरा भांप कर यहाँ से फरार हो गए। मेरा ख्याल है अब वो इधर वापस नहीं आएंगे। इसी वक्त स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज की गाड़ी भी पहुंची। अव्वल खान ने चौकीदार को फाटक खोलने की हदायत की और दोनों गाड़ियां अंदर पोर्च में खड़ी कर दी गयी। अंदर पहुंचने के बाद सब लोग गाड़ियों से नीचे उतर आए। चौकीदार ने बरामदे और लान के इस हिस्से की बत्तियां रोशन कर दी थी। अव्वल खान अपने आदमियों को मकान के अंदरूनी हिस्सों की देखभाल, बाहर की निगरानी के बारे में हदायत देने लगा। मैं वीरा के साथ बरामदे में पड़ी हुई कुर्सियों पर जा बैठा। इस बार जहांगीर के साथ संगीन मामला नजर आ रहा है। मकाओ में रहने वाले चीनी फितरतन बहुत बदमाश और सफाक होते हैं। मुझे डर है कहीं वो जहांगीर को उम्र भर के लिए माजूर न कर दें। वीरा बोली। मुश्किल ये है कि हमारे पास इनका कोई सुराग नहीं है। मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा। मेरा अंदाजा है कि जुराइम पेशा लोगों की तरफ से मायूस होकर उन्होंने जहांगीर का रुख किया होगा। अब इधर से भी इनको कोई नाम निशान मिलने की उम्मीद नहीं है। तलाश मुश्किल जरूर साबित हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वो दो चीनी एक मुकामी कैदी के साथ आसानी से कहीं रुपोश नहीं हो सकते। मेहनत की जाए तो हम इनके ठिकाने तक पहुंच सकते हैं। दो कमांडोज बरामदे से गुजरकर मकान में दाखिल हो गए। अव्वल खान अपने दूसरे आदमियों को हदायत देकर हमारे पास आ बैठा और बोला। यहाँ मैदान साफ है, अब किधर का रुख इख्तियार किया जाए? कल रात तुमने अपने आदमी लगाने का वादा किया था। मैंने इसे याद दिलाया। इन मुश्तबा चीनियों के बारे में इन्होंने क्या इतला जमा की है? अभी तक हर तरफ से खामोशी है। इंतहा ये कि इमिग्रेशन के रिकॉर्ड से भी इनकी आमद का कोई सुराग नहीं मिल रहा। पिछले 2 माह में मकाओ के सिर्फ 3 शहरी कराची आए हैं और वो तीनों जाने पहचाने मोअज़्ज़िज़ीन थे। इससे एक ही नतीजा निकलता है कि उन्होंने चीन या हांगकांग के
जैली पासपोर्टों पर सफर किया होगा। वीरा ने फौरन ही अपनी राय पेश कर दी, जो बहुत ज्यादा ग्रीन क्यास मालूम होती थी। हो सकता है अंदर की तलाशी से कोई कारआमद आग मिल सके। मेरा ख्याल है कि हम तीनों को भी अंदर चलना चाहिए। अव्वल खान ने यह कहते हुए कुर्सी छोड़ दी। जहांगीर के ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही मुझे ज़हनी झटके का सामना करना पड़ा। वो आराइशी अशिया का शौकीन और सफाई का दिलदादा था, लेकिन इस वक्त ड्राइंग रूम कबाड़ खाने की सूरत में बिखरा हुआ था। हर एस्ट्रे जली हुई सिगरेटों और राख से भरी हुई थी। बेशकीमत कालीनों पर शराब की बोतलें, खाली बोतलें, सिगरेट के मुतअद्दिद खाली पैकेट बिखरे हुए थे। फर्नीचर पर गर्दो गुबार जमा हुआ था। शीशे की कई आराइशी अशिया टूट कर बिखरी हुई थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे नशेबाजों की कोई टोली वहां दमा चौकड़ी मचाने के बाद अचानक निकल भागी हो। चीनी बदमाश शाहाना मिजाज रखते थे और अपनी खरमस्तियों में मसरूफ रहते थे। जहांगीर को नकलो हरकत की आजादी नहीं थी। मुलाजमों को निकाला जा चुका था। इन हालात में घर का वही असर हो सकता था जो नजर आ रहा था। ड्राइंग रूम से निकलकर हम सलमा के खुले हुए बेडरूम की तरफ जा रहे थे। अचानक अंदर से बेसाख्ता चीखें सुनाई दी और हम तीनों बरक रफ्तारी से इसी सिमत दौड़ पड़े। वो चीखें वाज़े तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज की थी जो हमसे पहले घर में दाखिल हुए थे। चीखें सुनते ही हम तीनों ने बेहक वक्त दौड़ लगाई थी, लेकिन इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि हम तीनों में वीरा सबसे ज्यादा सुबक रफ्तार थी। वो मुझे और अव्वल खान को पीछे छोड़कर सबसे पहले इन दो कमांडोज तक पहुंच गई थी जो मकान के दालान नुमा अकबी हिस्से में सफेद फर्श पर पड़े हुए थे। इनमें से एक बिल्कुल बेहिसो हरकत हो चुका था। यूं मालूम हो रहा था जैसे इसकी रूह कब से अंतरी से प्रवास कर चुकी हो। दूसरा कमांडो अपना पेट था में किसी फिरकी की तरह फर्श पर तड़पते हुए चीख रहा था। वीरा ने इसे शानों से थाम कर अपनी गिरफ्त में ले लिया और वहीं फर्श पर बैठ गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।